الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام بزرگوں، محترم مکرم سامعین، پروردگار عالم نے ہم لوگوں کو زندگی عطا فرمائی، یہ دنیا والی آنکھیں اور علم اور حلم کی دولت سے مالا مال فرمایا، عقل اور شعور عطا فرمایا. دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی عطا فرمائی. ہم لوگ اپنی زندگی کے بے شمار ایام گزار چکے ہیں اور معلوم نہیں کتنے باقی ہیں. جو گزر گئے ان میں جو کمی بیشی ہوئی اللہ معاف فرمائے، اور آئندہ زندگی میں اللہ ہمیں اصلاح والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے. ہر آدمی، ہر انسان صبح سویرے بیدار ہوتا ہے، قضائے حاجت کے لیے چلا جاتا ہے، اس کے بعد وضو کرتا ہے، وضو کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے نماز کی صورت میں کھڑا ہو جاتا ہے. جس کو توفیق ہو وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بعد میں نوافل پڑھے جاتے ہیں. کچھ لوگ مساجد میں بیٹھ کر امت مسلمہ کا غم کرتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے ہدایت پہ آ جائیں، لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں. پھر لوگ گھروں میں جا کر کھانا یعنی ناشتہ کرتے ہیں، نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر، کوئی نوکری کے لیے، کوئی اپنے کاروبار کے لیے اپنی دکان پر چلا جاتا ہے. شام تک کا ٹائم اپنے بازار میں گزار کر شام کو اپنے گھر جب واپس لوٹتا ہے، سبزی لاتا ہے، سامان لاتا ہے، بچوں کی ضروریات کی چیزیں لاتا ہے. شام کا ٹائم اپنے بچوں میں گزار کر مختلف عبادات جو اللہ کے احکامات ہیں پورے کر کے گرمی سردی کے اعتبار سے انسان رات کو سو جایا کرتا ہے. یہ ایک نقشہ ہے ہر آدمی کی زندگی کا کہ روزانہ یوں ہی صبح اور شام رات ہو رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے. اس زندگی میں میں آپ کو یہ آج سمجھانا اور بتلانا چاہتا ہوں، صبح بیدار ہونا، قضائے حاجت کے لیے جانا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، ناشتہ کرنا، کاروبار کرنا، بچوں کے لیے سامان لانا، بچوں کی روزی روٹی کا بندوبست کرنا، یہ تمام معاملات جن کو ہم دین سمجھتے ہیں یا جن کو ہم دنیا سمجھتے ہیں، ان تمام معاملات میں اگر انسان کی نیت ٹھیک ہو تو ہر عمل اس کا عبادت بن جایا کرتا ہے. نیت درست ہو، ان سب کام کرنے میں نیت یہ ہو کہ رب راضی ہو جائے. لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو، نہ نماز میں نہ کاروبار میں. ریاکاری مقصود نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو.
ہر کام میں اگر نیت ٹھیک ہو تو یہ نیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو عمل بھی ٹھیک ہے، نیت خراب ہے ساری زندگی سجدے کرے اور نیت خراب ہے تو یہ لاکھوں کروڑوں سجدے بھی برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے صحابہ اکرام کی مثال قرآن مجید کے اندر جا بجا ارشاد فرما دی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے نبی کے صحابہ، ایک ایک صحابی کوئی اپنا مال خرچ کیا کرتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کیا کرتا ہے، کوئی غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا ہے، کوئی مسکینوں کا تعاون کیا کرتا ہے، کوئی کسی سوالی کا سوال پورا کیا کرتا ہے۔ یہ تمام کا تمام خرچ کرنا، خیرات کرنا، صدقہ زکوٰۃ دینا، زندگی کی تمام عبادات میں میرے محبوب نبی کے صحابہ کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی حسرت ہے، ایک ہی ان کی نیت ہے کہ میرے اس عمل پر میرا اللہ راضی ہو جائے۔ ان لوگوں کی اگر کوئی دن کی عبادت ہوا کرتی تھی، لوگوں کے سامنے کی عبادت ہوا کرتی تھی، یا رات کے اندھیرے کی عبادت ہوا کرتی تھی، کسی امیر کے سامنے کی عبادت ہے، غریب کے سامنے کی عبادت ہے، کسی غریب کا تعاون کیا جا رہا ہے، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی نیت ہے، ایک ہی تمنا ہے، میرے اس عمل پر میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس بات کی گواہی دے دی، میرے نبی کے صحابہ نے یہ عمل بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، یہ کام بھی رب کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ فرمایا وَإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، یہ میرے نبی کے صحابہ غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کیا کرتے ہیں، مسکینوں کا تعاون کیا کرتے ہیں، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے ہیں۔ یہ تمام عمل کرنا، یہ تمام نیکیاں کرنا، مقصد صرف یہ ہے لِوَجْهِ اللہ، اللہ راضی ہو جائے۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، یہ میرے نبی کے صحابہ لوگوں کو کھانا اس لیے نہیں کھلاتے لوگ کہیں تیری بڑی مہربانی، تیرا شکریہ، یہ اس نیت سے کسی کا تعاون نہیں کیا کرتے کہ لوگ کہیں واہ واہ بڑا آدمی ہے، بڑا سخی آدمی ہے، بلکہ صرف ایک نیت ہے، میرے اس عمل پر میرا اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت ٹٹولنی چاہیے کہ میری اپنی نیت کا کیا حال ہے۔ میں کسی غریب کا تعاون کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں؟ کیا لوگوں کو دکھانا مقصود ہے؟ کیا سخی کہلوانا مقصود ہے؟ کیا لوگوں میں بلے بلے کرانا مقصود ہے یا واہ واہ کرانا مقصود ہے؟ نیت کیا ہے؟ اگر یہ لوگوں والی نیت ہے کہ بلے بلے ہوں، واہ واہ ہوں، لوگ کہیں ماشاءاللہ بڑا چودھری ہے، بڑا سخی ہے، اگر یہ نیت ہے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لاکھوں روپے صدقے کرو، لاکھوں کی خیرات کرو، اللہ رب العزت ایک روپے کا بھی ثواب نہیں عطا فرمائیں گے۔ اور بلکہ مومن کی نیت، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ شاید جملہ سمجھ میں نہیں آیا، وضاحت کر دیتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ مومن کسی کام کا عمل کرنے کا
ارادہ کریں، نیت کریں. عمل تو جب ہوگا تب ہوگا، نیت کرنے پہ اللہ ثواب دینا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے تبلیغ والے ساتھی کہتے نہیں ہیں کہ بھی نیت کر لو، ارادہ کر لو. اب لوگ ڈرے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار وعدہ خلافی ہو جائے گی اگر اللہ کے رستے میں نہ نکلے تو. اب جب لوگ ڈرے بیٹھے ہوتے ہیں تو امیر صاحب کہتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، حج کرنے کا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ارادہ ہے. تو یوں ہی اللہ کے رستے میں نکلنے کا ارادہ کر لو، نیت کر لو. گئے نہ گئے نیت کرنے پہ فرشتے ثواب لکھنا شروع کر دیں گے. اس لیے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے، بہتر ہے، اس کے عمل سے بڑی ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ عجیب چیز اللہ نے نیت بنائی ہے. بنی اسرائیل کا ایک آدمی ہے، وہ زمانہ ایسا تھا غربت بڑی تھی، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے، فاقوں کی وجہ سے مر رہے. ایک آدمی کہیں سے گزرا، ریت کا بہت بڑا پہاڑ بنا ہوا تھا، ریت کا ٹیلا بنا ہوا تھا، ریت کا ڈھیر لگا ہوا تھا. ایک آدمی وہاں سے گزرا، دل میں خیال پیدا ہو گیا اے کاش یہ ریت کا ٹیلا نہ ہوتا بلکہ یہ گندم ہوتی، یہ اناج ہوتا. مولا اگر یہ اناج ہوتا اور میرا ہوتا میں سارا کے سارا غریبوں میں تقسیم کر دیتا. ہے ریت مٹی، ارادہ نیت بن گئی کہ کاش یہ گندم ہوتی، یہ اناج غلہ ہوتا. غریب ہیں لوگ، بھوک سے مر رہے ہیں، فاقوں سے مر رہے ہیں. اگر یہ گندم ہوتی اور میری ہوتی میں ساری تقسیم کر دیتا، لوگوں کے پیٹ بھر دیتا، لوگوں کی ضرورت کو پورا کر دیتا. اللہ اکبر. یہ ابھی صرف نیت کی ہے، نیت، ارادہ. نیت کا مطلب ارادہ کہ کاش یوں ہو جاتا، کاش میں یہ کروں. یہ ارادہ کیا، یہ نیت کی. یہ نیت میرے اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے وقت کے نبی کو وحی بھیجی کہ جاؤ میرے اس بندے کو خوشخبری دے دو، تیری اس نیت کو اللہ نے ایسا قبول کیا، اللہ نے اس نیت پر اتنے بڑے گندم کے ڈھیر کا صدقہ خیرات کرنے کا اللہ نے تجھے ثواب دے دیا. نیت المومن خیر من عملہ، عمل سے بہت بڑی اور بہتر اور افضل ہے مومن کی نیت. جو نیک عمل کے لیے ابھی یہ ادھر نیت کرتا ہے اللہ اس کو ثواب بھی عطا فرما دیتے. حدیث شریف میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک آدمی ہے، مالدار بھی ہے، عالم بھی ہے، اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا. اب یہ اپنے علم کی بدولت جو اللہ نے اسے علم عطا فرمایا، اس علم کی بدولت اپنے اس مال کو اللہ کی رضا جان کر صحیح جگہ خرچ کرتا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے. بعض لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا کہ اس کو کہاں میں نے خرچ کرنا ہے، کہاں اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کیسے راضی ہوں گے مال کے ذریعے، پتہ نہیں ہوتا. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی ہے، مالدار بھی ہے، علم بھی ہے، اپنے علم کے ذریعے، اللہ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے اپنے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بڑا ثواب ملتا ہے، بڑا اجر پاتا ہے. لیکن ایک اور آدمی ہے، مال بھی کوئی نہیں، علم بھی کوئی نہیں، اللہ نے اسے دیا کچھ نہیں. وہ آدمی دل میں تمنا کرتا ہے اس آدمی کو دیکھ دیکھ کر اے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میرے پاس بھی علم ہوتا، میں بھی اسی کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صحابہ کرام، شہداء کرام، اہل بیت، قاری محمد بلال حنیف، قاری محمد حنیف، نعرہ تکبیر. یہ دل میں تمنا کرتا ہے کاش میرے پاس بھی علم ہوتا اور میرے پاس مال ہوتا، میں بھی اس کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک آدمی مال والا ہے، مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، ایک کے پاس مال کوئی نہیں لیکن ارادہ ہے، نیت کرتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ہما فی الاجر سواء، یہ دونوں اجر و ثواب میں بالکل برابر ہے۔ ایک دے رہا ہے اور ایک نیت کر رہا ہے، لیکن نیت ٹھیک ہے، ارادہ صحیح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ نیت کرنے والا، صحیح نیت کرنے والا، ہما فی الاجر سواء، یہ دونوں کے دونوں، خرچ کرنے والا بھی نیت کرنے والا بھی دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ کیوں؟ اگر اس کو مل جائے تو یہ بھی اسی کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ اور اس کا الٹ بھی بتلایا، ایک آدمی کو مال ملا ہے، علم کوئی نہیں کہ یہ کہاں خرچ کرنا، دنیا کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے مال کو عیاشیوں میں خرچ کر رہا ہے، اپنے مال کو صرف دنیا کی لذتوں میں خرچ کیے جا رہا ہے، دنیا کے اسباب کے اندر خرچ کیے جا رہا ہے، عیاشیاں کرتا پھرتا ہے۔ کسی آدمی نے اس کی لذتوں کو دیکھا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ لیا، دنیا کے مزوں کو دیکھ لیا، اس کے دل میں ارادہ آ گیا کاش میرے پاس بھی مال ہو، میں بھی یوں ہی مزے کروں گا۔ کیوں جی آتا نہیں ہمارے دل میں؟ کار گزر کے جائے نا لمبی، اچھا اللہ نے اس کو دی ہے، مجھے بھی مل جائے مال، میں اس سے بھی لمبی لوں گا، اس نے تھوڑے مزے اڑائے میں اس سے بھی زیادہ اڑاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جو اپنے مال کی وجہ سے فضول خرچیاں کر کے گناہگار ہو رہا ہے، ایک آدمی نے اس کے مزوں کو دیکھ کر ویسے مزے اڑانے کا ارادہ کر لیا، نیت کر لی، 1 روپیہ ہے بھی کوئی نہیں، 1 روپے کے مزے بھی نہیں اڑائے، لیکن اپنی اس غلط نیت کی بدولت حضور نے فرمایا دونوں کے دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ جیسے خرچ کرنے والا اور نیت کرنے والا نیکی میں برابر ہے، یوں ہی گناہ کرنے والا اور گناہ کی نیت کرنے والا دونوں گناہ میں برابر ہے۔ اور بڑی عجیب بات، اللہ نے 2 چیزیں ہمیں مسلمانوں کو بڑی عجیب عطا فرمائی ہے، اور میری ان باتوں کو دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا، ان دونوں باتوں کی قدر کرنا، ساری زندگی ان پر عمل پیرا رہنا۔ 2 چیزیں اللہ نے بڑی عجیب ہمیں عطا فرمائی، کیا؟ ایک نیت اور ایک توبہ۔ آپ کہیں گے ان میں عجیب بات کیا ہے؟ ابھی بتلاتا ہوں۔ نیت کا مطلب ہے ارادہ، ارادے کے بغیر کسی چیز کا وجود ہے؟ ایک آدمی نے ارادہ بھی نہیں کیا، دکان کھول لی، ہوا ایسا؟ نہیں، پہلے نیت بنتی ہے، پھر مشورے ہوتے ہیں، پھر اسباب پیدا کیے جاتے ہیں، پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اپنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ادھار لیا جاتا ہے، دکان خریدی جاتی ہے یا کرائے پہ لی جاتی ہے، پھر دکانداری بنائی جاتی ہے، جب جا کے دکان بنتی ہے۔ بغیر نیت اور بغیر ارادے کے دکان نہیں بنا کرتی۔ یعنی نیت ایسی عجیب چیز ہے کہ ایک چیز کا وجود کوئی نہیں، نیت کی وجہ سے اس کا وجود بن جایا کرتا ہے۔ کسی چیز کا نیت، آپ نے آج گرمی کے موسم میں، شدید گرمی میں نیت کی کہ آج جمعہ پڑھنے جانا ہے، گرمی کے باوجود آپ کی نیت کو وجود مل گیا، آپ آئے بیٹھے ہیں۔ اور جس نے نیت ہی نہیں کی، ارادہ ہی نہیں تھا، اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہوں گے، لیکن یاد رکھنا ہمیں یہاں بیٹھنے پر جو ٹھنڈی ہوا قبر میں حشر میں ملے گی، یہ دنیا کی کولر کی اے سی کی ٹھنڈی ہوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نیت ایسی عجیب چیز ہے،
غیر وجود معدوم ایک چیز ہے ہی نہیں، نیت کی بدولت اس کو وجود مل جایا کرتا ہے۔ اور توبہ ایسی چیز ہے، وجود والی چیز کا وجود ختم کر دیا کرتی ہے۔ توبہ ایسی چیز ہے کہ ایک چیز کا وجود ہے، گناہوں کا وجود ہے، نامہ اعمال میں گناہوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے، 70 سال کے گناہ ہے، 80 سال کا کفر ہے، 90 سال کا شرک ہے، 90-100 سال کے ہمارے گناہوں کا ڈھیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 2 آنسو بہا، سچی توبہ کر، وہ تیرا ڈھیر لگا ہوا گناہوں پر میں لکیر پھیر کے سارے ختم کر دوں گا، ایسے ختم کروں گا جیسے ہوئے ہی کوئی نہیں۔ کملا زمبلا، سچی نیت سے توبہ کرنے والے کے گناہ اللہ فرماتے ہیں میں ایسے کر دیا کرتا ہوں جیسے گناہ کیے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ نیت غیر وجود چیز کو وجود میں لاتی ہے، اور توبہ گناہوں کے وجود کو بالکل صفحہ ہستی سے ختم کر دیا کرتی ہے۔ اور یہ نیت بڑی عجیب چیز ہے۔ کیسے؟ حدیث شریف میں ہے کہ اپنی ایک نیت میں، نیک نیتی میں مزید بڑھاتے جاؤ، ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک عمل ہے نا، ایک عمل، ایک کام، ایک نیکی ہے، کوئی ارادہ کیا ہے، اب اللہ نے عقل دی، شعور دیا، اللہ نے فہم و فراست دی ہے، علم پڑھا ہے سب نے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر گھر میں جا کے مزید سوچتے رہنا اور عمل کرتے رہنا، ثواب اور نیکی اجر کا ڈھیر لگاتے چلے جانا، مجھے دعائیں دیتے چلے جانا۔ اور بڑی زبردست مثال دینے لگا ہوں، فرمایا کہ مومن کی نیت بڑی عظیم چیز ہے۔ ایک عمل کی نیت کی، اب نیت کا اضافہ کرتے چلے جاؤ، نیکیوں کا ڈھیر لگتا چلا جائے گا۔ کیسے؟ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر، یہاں آنا ثواب کا کام ہے۔ مسجد میں آنا، نماز کے علاوہ بھی اگر 5 منٹ کے لیے آ کے بیٹھ گئے ثواب ملے گا، چپ کر کے بیٹھ گئے ثواب ملے گا، عبادت کی تو عبادت کا ثواب الگ ملے گا، مسجد میں آنے کا ثواب الگ ملے گا۔ کسی آدمی نے اپنے گھر سے نیت کی کہ میں مسجد جاتا ہوں، مسجد میں جا کر کے بیٹھوں گا، مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، مسجد میں بیٹھنے کا بڑا ثواب ہے، یہ ایک نیت اس نے کر لی، اس کو ایک ثواب مل گیا۔ ایک ارادہ کیا نا، ایک نیت کی کہ مسجد چلتا ہوں، ایک نیت کرنے پہ ایک ثواب مل گیا۔ اب اس کے اندر اپنی نیت میں اضافہ کرتا چلا جا، عبادت کا ثواب تجھے ملتا چلا جائے گا، ڈبل دوہرا تہرا ہوتا چلا جائے گا۔ پہلا تو نے ارادہ کیا، پہلی نیت کی کہ میں اللہ کے گھر میں جاتا ہوں، میں مسجد میں جاتا ہوں، ایک ثواب مل گیا۔ اب اس میں ذرا اضافہ کر لے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کے گھر میں جاؤں گا۔ پہلے تو ارادہ تھا نا کہ مسجد میں جاتا ہوں، عبادت کی جگہ ہے، اب ذہن میں آیا کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، جیسے ہمارا وہ گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں میں جب جاؤں گا، کوئی آدمی کسی دوست کے گھر میں جایا کرتا ہے، کسی رشتہ دار کے گھر میں جایا کرتا ہے، اپنے بھائی کے گھر جایا کرتا ہے، جو کسی کے گھر میں جاتا ہے اس گھر والے کی زیارت کیا کرتا ہے، اس کے چہرے کا دیدار کیا کرتا ہے۔ اب دل میں ارادہ کر لے مسجد اللہ کا گھر ہے، جب مسجد میں اللہ کے گھر میں جاؤں گا میں اللہ کا دیدار کروں گا۔ اب تو نے ڈبل نیت کر لی، تجھے 2 ثواب مل گئے۔ اب اس میں اور اضافہ کر لے کہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں اللہ والے نیک لوگ ہوا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہوا کرتے ہیں، وہاں پر اللہ کے فرشتوں پر بھی، نیک لوگوں پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہے۔ جتنی دیر میں مسجد میں رہوں گا میرے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کریں گی۔ اب یہ 3 نیتیں کر لی، 3 ثواب مل گئے۔ اب اگلی بھی نیت کی کہ میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں،
میں بدکار ہوں، مسجد میں جاؤں گا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں گا، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ چوتھی نیت کی، تجھے 4 ثواب مل گئے۔ اب اس میں اپنی نیت میں اور اضافہ کر لے، مسجد میں جاؤں گا، مسجد میں جا کر باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤں گا، میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، میرا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، جو اللہ کی رحمتیں خانہ کعبہ پر برس کر تمام زمین میں تمام مسجدوں کی عبادت کرنے والوں پر نازل ہوتی ہے، میرے اوپر بھی وہ رحمتیں اللہ کی نازل ہوں گی، وہ تجلیات میرے اوپر بھی نازل ہو جائیں گی۔ یہ تو نے اگلی نیت کی اور زیادہ ثواب مل گیا۔ اب ایک اور نیت کر لے کہ مسجد میں اعتکاف تو صرف مسجد کے اندر رمضان المبارک میں سنت اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، لیکن فقہا نے لکھا کوئی آدمی 1 گھنٹے کے لیے، چند منٹ کے لیے بھی اعتکاف کی نفل کی نیت کر سکتا ہے۔ اس نے ارادہ کیا میں مسجد میں جا کر اعتکاف کروں گا، اللہ رب العزت تیری اس نیت پر بھی تجھے ثواب عطا فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاری محمد بلال حنیف، قاری محمد حنیف، نعرہ تکبیر۔ اپنی نیت نیک نیتی میں اضافہ کرتا چلا جا، اللہ اجر و ثواب میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ جوں جوں تیری نیت نیک نیت بڑھے گی، لیکن یاد رکھنا نیت کا ثواب اسی کو ہے جس کی نیت نیک عمل کے لیے ہو، نیک عمل کے لیے ہو۔ ایک آدمی نیت کرتا ہے، بڑی اچھی نیت ہے، آج کل کچھ لوگ کرتے بھی ہیں ایسی نیت کہ میرا جی چاہتا ہے میں غریبوں کا تعاون کروں، غریب لوگوں کا تعاون کروں، پیسہ ہے کوئی نہیں، اب پیسے کے بغیر تو تعاون نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کیوں نہ اچھا ہو غریبوں کا تعاون بھی ہو جائے گا، میرا نظام بھی چلتا رہے گا، میں چوری کرتا ہوں۔ اب ارادہ کیا کہ چوری کیا کروں گا، مال حاصل کر کے اپنا نظام بھی چلاؤں گا، غریبوں کا بھی چلاؤں گا۔ سنا ہے پہلے وقتوں میں ایسے چور ہوا کرتے تھے، آج کل ایسے اتنے نیک شریف چور اب کوئی نہیں کہ چوری کر کے غریب کو دیں، پہلے وقتوں میں تھے، ان کا بس ان کی سمجھ کی بات تھی، وہ جتنا چوری کے ذریعے لاتے کماتے تھے، محنت کرتے تھے، تھوڑی بہت اپنی ضرورت پوری کر کے سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ انہوں نے اس کی نیت کو اچھا سمجھا ہوگا، اور ممکن ہے کسی ضرورت مند کی انتہائی غریب لوگوں کا تعاون بھی ہوا ہو، اللہ ان کے تعاون کی بدولت ان چوروں کی مغفرت فرما دے تو اس کے فضل و کرم کی بات ہے، ورنہ حدیث کے مطابق اگر نیت غلط عمل کی ہے تو اس پہ کوئی اجر و ثواب کوئی نہیں، طریقہ کار غلط ہے، عمل غلط ہے، جس کی نیت ہو رہی ہے تو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی آدمی شراب کا کاروبار کرتا ہے کہ اس کی خرید و فروخت سے جو کمائی مجھے ملے گی اس سے میں غریبوں کا تعاون کروں گا، کوئی سودی کاروبار کرتا ہے کہ اس سے جو میری بچت ہوگی، مال ملے گا، نفع کماؤں گا، میں غریبوں کا تعاون کروں گا۔ اس کام کی جو نیت کرے گا، یاد رکھنا اس پہ نیت پہ اس کو اجر و ثواب تو کیا ملے گا، الٹا پکڑ کا سبب بنے گا۔ نیت صحیح اچھے عمل کی ہو تو وہ عمل اگر چھوٹا سا ذرہ برابر بھی ہو تو اللہ رب العزت وہ عمل اس نے اگر کیا بھی نہیں، میں نے مثال دی بنی اسرائیل کے آدمی کی کہ نیت کی کہ یہ ریت کا ٹیلا اگر گندم کا ٹیلا ہوتا میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا، نیت بھی ٹھیک، عمل بھی ٹھیک، اللہ نے انعام کیا دیا؟ فرمایا کہ میں نے بغیر خرچ کیے اس کو خرچ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ اور اگر نیت غلط ہے، نیت غلط ہے، عمل جتنا بڑا کیوں نہ ہو، نیت غلط نماز کا سجدہ کیوں نہ ہو، نیت غلط بیت اللہ کا حج کیوں نہ ہو، نیت غلط لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی سخاوت کیوں نہ ہو، یہ تمام چیزیں پکڑ کا باعث بن جائیں گی۔
حدیث شریف میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں 3 لوگ پیش کیے جائیں گے۔ کون؟ تینوں کی بڑی قربانی، بڑا عمل کیا؟ ایک ہوگا سخی، بہت بڑی سخاوت کی ہوگی، بہت بڑا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، لیکن وہ سارا مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ بڑا سخی کہیں، لوگ مالدار کہیں، لوگ کہیں جی واجبہ واجبہ، کیا بات ہے، بہت بڑا سخی ہے۔ نیت یہ، ارادہ یہ، اس سخی کو قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے او سخی، او مالدار، بتلا اپنی نجات کے لیے کیا لایا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں نے تیری راہ میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیے تھے، اربوں خربوں روپے غریبوں کا تعاون کر دیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، میں اللہ کے ریکارڈ میں ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے تو نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے، لیکن سارے کے سارے سخی کہلوانے کے لیے، بلے بلے کرانے کے لیے، واہ واہ کہلوانے کے لیے، بڑا مالدار کہلوانے کے لیے، شاباش لوگوں سے لینے کے لیے تو نے یہ عمل کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ جب میرے لیے نہیں کیا، تیری نیت خراب تھی، جا چلا جا، آج اللہ کے پاس تیرے اس عمل کا کوئی جزا موجود کوئی نہیں۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے اتنے بڑے سخی کو اللہ فرمائیں گے فرشتوں اس کو گھسیٹو، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ ایک شہید آئے گا، شہید کو پیش کیا جائے گا۔ شہادت کوئی معمولی کام نہیں، اپنی جان قربان کر دینا یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ شہید کو پروردگار عالم کی دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے او شہید بتلا تو دنیا سے کیا لایا، اپنی نجات کے لیے کیا کام کر کے آیا، کیا عمل لے کے آیا؟ وہ عرض کرے گا مولا یہ پیاری جان ہر آدمی کو بڑی پیاری ہوا کرتی ہے، میں نے یہی جان آپ کے نام پہ قربان کر دی تھی، میں نے اپنی گردن کٹا دی تھی۔ اللہ فرمائیں گے اللہ کے لیے تو نے اپنی جان قربان نہیں کی، بلکہ بڑا اپنے آپ کو جرت مند کہلانے کے لیے، مجاہد کہلانے کے لیے، بڑا جرت والا کہلانے کے لیے، بلے بلے کرانے کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا، اس کا بدلہ تو نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام نہیں کیا، لوگوں میں بلے بلے کرانے کے لیے یہ کام کیا تھا، تیری بلے بلے ہو گئی، واہ واہ ہو گئی، لوگوں نے تجھے بڑا جرت والا کہہ دیا، ساری باتیں ہو گئی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں گھسیٹو جہنم میں ڈال دو۔ ہمارے جو اعمال ہیں یوں ہی تو ہو رہی ہیں۔ معذرت کے ساتھ کتنے دکاندار کاروباری ایسے ہیں پکے نمازی ہیں، پکے نمازی ہیں، لیکن نماز اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ تاجر برادری کے اندر لوگ مجھے شریف سمجھیں، لوگ کہیں جی نمازی ہے، نیک ہے، اس سے اپنا مال خریدو، اس سے کاروبار کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف نماز اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ میرا کاروبار چمک جائے۔ ہاں کاروبار چمک جائے گا، کل قیامت والے دن ان ہزاروں سجدوں میں سے ایک سجدے کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ کیا بتاؤں کتنے لوگ ہیں حج کر کے صرف اس لیے آتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ حاجی لکھا جائے۔ حج کرنے کے بعد اگر کوئی حاجی نہ کہے نا، خالی نام لے، یوں دیکھتے ہیں جیسے کٹا کسائی کو دیکھتا ہے، بڑے غصے سے دیکھتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت کی، میں نے خرچہ کیا، حج کیا، میرے نام کے ساتھ لوگ حاجی نہیں لگاتے۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے، کوئی عبد القادر نام کا آدمی تھا، دوست یار لوگ بچپن کے قادرہ قادرہ کہا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو اس کے مقدر جگائے، وہ حج کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو کراچی تک جہاز پہ آتے تھے، پھر ریل گاڑی پہ اپنے اپنے شہروں میں آتے تھے۔ ریل گاڑی کے ذریعے جب اسٹیشن پہنچا، یار دوست ہار لے کے گئے کہ استقبال کریں گے، ہمارا دوست ہے۔ جب وہ گاڑی آئی اور اتر کر آیا
تو یہ بچپن کے یار ہوتے ہیں، دوڑ کر گئے، ہار پہناتے ہوئے کہنے لگے آبئی قادرہ آ گیا حج کر کے، قادرہ آ گیا حج کر کے۔ اس نے نکالا ہار، سارے ہار نکالے، پھینک کے مارے۔ کہا بھی کیا ہوا؟ ہم تو محبت میں لائے تھے، بھی تو حج کر کے آیا، اللہ کے گھر دیکھ کے آیا۔ وہ کہنے لگا کہ میرا پیسہ لگ گیا، میرا سرمایہ لگ گیا، ابھی بھی میں قادرہ ہوں، ابھی بھی حاجی عبد القادر نہیں بنا۔ تو ہمارے حج تو اس نیت سے ہے کہ لوگ حاجی کہیں، لوگ نمازی کہیں۔ وہ ایک لطیفہ یاد آیا، ایک صاحب مقروض تھے، کریانے والے کا بڑا اس نے پیسہ دینا تھا، بڑا لمبا کھاتا بنا ہوا تھا، مانگ مانگ کے تھک گیا تھا، پیسہ نہ ملا۔ اللہ کی شان، وہ آدمی حج کرنے چلا گیا۔ حج کر کے جب واپس آیا نا ایئرپورٹ سے، جب اس کو لایا گیا گاڑی پہ، تو سیدھا اس کریانے والے کے پاس آیا، سیدھا۔ وہ بڑا خوش، بھی حج کر کے آیا نا، اس نے توبہ کر لی، اب یہ میرے پیسے دے ہی دے، آج تو میرے پیسے ضرور ملیں گے۔ کہا جی السلام علیکم۔ آگے سے اس نے کہا جی بھائی صاحب وعلیکم السلام۔ پیار محبت سے لینے پڑتے ہیں پیسے، ایسے کہاں ملتے ہیں۔ کہنے لگا جی کھاتا نکالو۔ کھاتا کھولا گیا، وہ کھاتا جو بڑا پرانا تھا، بڑی مشکل سے ڈھونڈا اس نے، صفحے پلٹا بڑی مشکل سے۔ وہ کہنے لگا جلدی کر یار کھاتا۔ اس نے بڑی کوشش کی، بھی آج حاجی صاحب پیسے بچا کے لائیں میرے لیے، بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کے پکی توبہ کر کے آئے ہیں۔ بہرحال اوکھے سوکھے جیسے کیسے کر کے وہ کھاتا مل گیا۔ جب کھلا اس نے آگے کر دیا، کہنے لگا کہ بھئی جہاں میرا نام لکھا ہوا نا پیچھے حاجی لکھ دے، میں نے حج کر لیا، میں نے حج کر لیا، حاجی لکھ دے۔ اب آج کے بعد خالی نام نہیں، حاجی بھی ساتھ چلے گا۔ اس نے کہا پیسے، کہتا پیسے مل جائیں گے، اور دے دواں گے، کدھرے چلے ہیں اسی مڈی چکی چلے ہیں اسی، ایتھے ہی ہیں، دے دواں گے۔ ہم لوگ اس بات کی فکر نہیں کرتے، ہماری ہر نیکی، ہر عمل، ہر جو بھی نیکی کیا کرتے ہیں اللہ کو نہیں بلکہ لوگوں کو دکھلانا مقصود ہوا کرتا ہے۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں لوگ ہمیں نمازی کہنے والے بن جائیں، حج اس لیے کرتے ہیں لوگ ہمیں حاجی کہا کریں۔ اللہ کے بندوں، کوئی عمل تو اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، صحیح نیت کے ساتھ کرو۔ اگر کوئی عمل صحیح نیت کے ساتھ کرو گے، چھوٹا عمل ہوگا، اللہ تجھے پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہم لوگ صدقہ خیرات بھی ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ہمارے آگے پیچھے رہیں، چودھری صاحب، رانا صاحب، ڈوگر صاحب، چودھری صاحب، جو یوں کہیں ہم اپنی زکوٰۃ بھی انہی کو دیتے ہیں تاکہ ووٹ بینک بنتا رہے، لوگ ہمارے دائیں بائیں رہیں۔ واجی بڑا اچھا آدمی ہے، کیسے اچھا ہے جی؟ زکوٰۃ دیتا ہے، اور میں گواہ ہوں مجھے بھی دی تھی اس نے۔ اپنے رشتہ داروں میں سے ان کو دیں گے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ میرے کام آئے گا۔ اور ذہن کیا ہوتا ہے؟ ذہن یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بھی تو دینی ہے نا، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، فرض بھی ادا ہو جائے، بندہ بھی ہمارا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چن کے صدقہ خیرات ان کو دیتے تھے جن سے لڑائی ہوتی تھی، جن سے دشمنی ہوتی تھی، جن سے کسی وجہ سے دوری ہوتی تھی، ان کو دیتے تھے۔ صحابہ نے عرض کر دی امیر المومنین، یہ آپ کے اپنے جو رشتہ دار ہیں، یہ دوست احباب ہیں، یہ بھی تو غریب ہیں، ان کو بھی تو دیا کرو۔ فرمایا کرتے تھے ان کو اگر میں نے دیا، یہ دوست ہیں، یہ تعلق والے ہیں، یہ کہیں گے امیر المومنین بڑی مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ، یہ آگے پیچھے پھریں گے، اور جن سے میری انبن ہے ان کو دینے کا یہ فائدہ ہے، وہ ایک دفعہ بھی نہیں کریں گے کہ شکریہ، ایک دفعہ بھی نہیں کہیں گے جزاک اللہ، ایک دفعہ بھی نہیں کہیں گے مہربانی۔ اور فرمایا کہ مہربانی نہ کہلوانا، شکریہ نہ کہلوانا، یہی تو نیکی کا انداز ہے کہ اللہ رب العزت اسی کو قبول فرماتے ہیں جس عمل میں، جس صدقہ خیرات میں شکریہ نہ ہو، جس میں مہربانی نہ ہو۔
کوئی آدمی آپ کو تحفہ دے نا تحفہ، اور آپ اس کے تحفے کی تعریف نہ کریں، شکریہ مہربانی نہ کہیں، شام کو ہی فون کرے گا، قاری صاحب فلاں چیز پسند آئی، حاجی صاحب فلاں چیز پسند آئی مقصد کیا کہ مہربانی بھائی مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو اپنا صدقہ خیرات مال دیا کرتے تھے جن سے ذرا انبن ہو، جو دور کے لوگ ہو، زیادہ جانتے نہ ہو لیکن صاحب ایمان ہو، ان لوگوں کا تعاون کیا کرتے تھے۔ اس لیے جو جانتے کوئی نہیں وہ شکریہ نہیں کہیں گے، مہربانی نہیں کہیں گے۔ ہم اپنے تمام اعمال میں، تمام نیکیوں میں اپنی نیت کو ٹھیک کریں، ورنہ اگر نیت ٹھیک نہ ہوئی ساری زندگی کے سجدے برباد ہو جائیں گے، ساری زندگی کے صدقے خیرات برباد ہو جائیں گے، ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے، کسی ایک نیکی کا بھی صلہ دنیا آخرت میں نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنی نیتوں کو درست کریں۔ نیت اگر ٹھیک ہو، میں نے ابتدا میں بات کی حدیث شریف سے، حضور نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مراد یہ عمل کر سکا یا نہ کر سکا، اس کی نیک نیتی کا اس کو ثواب مل گیا۔ ایک اللہ والے تھے، جیل میں قید تھے، جیل میں، اور جیل میں کوئی مسجد نہیں تھی جہاں جمعہ ہوتا ہو، جیل کے باہر کوئی مسجد تھی، وہاں سے جمعے کی اذان کی آواز آتی تھی۔ جو ہی اذان کی آواز آتی، یہ اپنا سب کام شام چھوڑ کے غسل کرتے، پہلی اذان پر غسل کرتے، دھلا ہوا ایک سوٹ رکھتے اپنے ہاتھوں سے دھو کر صاف ستھرا، اور وہ سوٹ پہن کے صاف ستھرے ہو کر چل کر اپنی بیرک چھوڑ کے چل کر جیل کے دروازے تک، جہاں تک جانے کی اجازت ہوتی وہاں تک چلے جاتے، تھوڑی دیر کھڑے رہتے، جب اندازہ ہو جاتا کہ جمعے کی نماز ہو چکی تو پھر وہاں سے واپس آ کر اپنی ظہر کی نماز پڑھ لیتے۔ جو جیل کے ساتھی تھے انہوں نے ایک دن کہا، اللہ والے تیار ہو کے تو یوں جاتے ہو جیسے آج مدنی مسجد میں جمعہ پڑھانا، اور پڑھانا تو کیا پڑھ کے بھی نہیں آتے۔ فرمایا کہ میرے اوپر حکم یہی ہے، میں نے علم پڑھا ہے، حکم یہی ہے کہ میں جمعے کی نماز جا کر جماعت کے ساتھ پڑھوں ایسی مسجد میں جہاں جمعہ ہوتا ہے، لہذا جب اذان آتی ہے میرے اوپر اللہ کا یہ حکم لازم ہو گیا، لازم ہو گیا، اب میں اس کی تیاری شروع کر دیتا ہوں، جہاں تک جا سکتا ہوں وہاں تک چلا جاتا ہوں، گیٹ سے باہر جانے کی مجھے اجازت کوئی نہیں، لہذا جہاں تک جا سکتا ہوں چلا جاتا ہوں، جب میں آگے نہیں جاتا واپس آ کر ظہر پڑھ لیتا ہوں، میری اس ظہر پر، میری نیت پر اللہ مجھے با جماعت جمعے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ واقعات میں لکھا ہے، غالباً بصرہ یا بغداد کے علاقے میں ایک نیک آدمی تھے، سالن، سبزی کا سالن بنا کر بیچا کرتے تھے۔ کتابوں میں تو میں نے پڑھا، بتاؤں بینگن، اس کا سالن بنا کر بیچتے تھے، یہ ذرا کم پیسوں کا بکتا ہے، غریب لوگ کھا لیتے ہیں۔ تو اکثر ایسا ہوتا کہ کئی لوگ کھوٹا سکہ دے جاتے، انہیں پتہ بھی لگ جاتا تھا کھوٹا ہے، لیکن لے کر الگ رکھ لیتے، کھوٹوں میں رکھ لیتے تھے، جمع کرتے رہے۔ جو کھڑے ہوتے ان سے اگلے دن سبزی خریدی، دوبارہ پکائی، دکانداری کی، اور جو کھوٹے ہوتے الگ رکھتے رہے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی بھی کملا ہے، اس کو کھوٹے کھرے کا پتہ کوئی نہیں، اس کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ کھوٹا پیسہ ہے، یہ کھرا پیسہ، جو جیسا دے دے لے لیتا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کسی نے آ کر کے یہ بات کر دی، اللہ والے
اتنا کملا ہو گیا تجھے پتہ ہی نہیں لگتا کہ کوئی کھوٹا پیسہ دے جائے یا کھرا پیسہ دے جائے. تو کھوٹوں کا بھی سامان دے دیتا ہے, کھوٹے کا بھی سالن دے دیا کرتا ہے, کھرے کا بھی سالن دے دیا کرتا ہے. کیا تجھے کھوٹے کھرے کی پہچان کوئی نہیں؟ کہا آجا میرے ساتھ, میرے گھر چل. گھر لے گئے, جا کر کے دکھلایا, یہ دیکھو یہ کھرے پیسے ہیں, یہ کھوٹے پیسے ہیں. اس آدمی نے ٹٹول کر سارے دیکھے, بالکل یہ سارے کھوٹے تھے, یہ سارے کھرے تھے. اس آدمی نے سوال کر دیا, او اللہ والے, جب آپ کو کھوٹے اور کھرے کا پتہ چلتا ہے پھر کھوٹا پیسہ واپس کیوں نہیں کیا کرتے؟ اللہ والے فرمانے لگے, میری جو سبزی کا سالن ہے یہ کوئی مہنگا سالن کوئی نہیں, اتنے کم پیسوں والا سالن کوئی آدمی جو کھوٹے پیسوں کا لینے کے لیے آیا کرتا ہے, میں سمجھ جاتا ہوں یہ اتنا نہایت غریب آدمی ہے, اس کے پاس اتنا کم خرچ پیسوں والا سالن خریدنے کے بھی کھرے پیسے کوئی نہیں. میں اللہ کی رضا کے لیے اس کا راز بھی رکھ لیا کرتا ہوں, اور میری نیت یہ ہے میں رات کی تنہائی میں ان کھوٹے پیسوں کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ سے گفتگو کیا کرتا ہوں, مولا تیرے غریب بندے مجھ سے کھوٹے پیسوں کا سالن لینے آیا کرتے ہیں, میں ان کے کھوٹے لے کر کھرا سالن دے دیا کرتا ہوں. مولا اگر میری یہ نیت تجھے اچھی لگی, میرا یہ عمل تجھے اچھا لگا, پروردگار عالم مہربانی کرنا, میری جو کھری نیکی ہیں وہ تو تیری بارگاہ میں قبول ہے, اور جو کھوٹی نیکی ہیں ان کو بھی قبول کر لینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فاروق اعظم، قاری محمد بلال حبیب، قاری محمد حبیب، نعرہ تکبیر. فرمایا میں رات کو دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ مجھے کھوٹے کھرے کا پتہ لگتا ہے, میں اس لیے کھوٹا قبول کر کے کھرا سالن دے دیتا ہوں. ممکن ہے غریب ہو, حاجت مند ہو, ضرورت مند ہو, اس کی ضرورت پوری ہو جائے. مولا میری نیت یہ ہے میں تیرے بندوں کے کھوٹے پیسوں سے کھری ضرورت پوری کرتا ہوں. مولا قیامت والے دن میرے بھی کھوٹے جو عمل ہیں ان کھوٹوں کو کھرا کر کے مجھے جنت عطا فرما دینا. نیت اگر ٹھیک ہو میرے دوستو, جو آپ کے کاروباری مراکز ہیں نا, آپ کی دکانیں ہیں, اگر صحیح نیت سے, خیر خواہی کی نیت سے, لوگوں کی بھلائی کی نیت سے اگر آپ اپنا کاروبار کرو, آپ کی تجارت گاہ نہیں رہے گی بلکہ عبادت گاہ بن جائے گی. اکثر واقعہ سنایا کرتا ہوں, حضور نے فرمایا جو دکاندار اقالہ کا معاملہ کرے, یعنی گاہک آیا, اس نے کوئی چیز خریدی, پیسے دے گیا, چیز لے گیا, اپنے گھر گیا, گھر جا کے پتہ چلا کہ اس چیز کی ضرورت نہیں تھی, میں خام خواہ لے آیا, یا وہی چیز دوسرا بھائی بھی لے آیا, میں بھی لے آیا, ایک چیز فالتو ہو گئی. اب یہ چیز لے کے دکاندار کے پاس گیا کہ مہربانی کرو یہ واپس لے لو, ضرورت کی نہیں ہے, میں غلطی سے لے گیا. فرمایا حضور نے کہ یہ دکاندار ہنسی خوشی, متھے پہ بٹ نہیں, ہنسی خوشی چیز لے لے, پیسے واپس کر دے. حضور نے فرمایا جو دکاندار یہ کام کرے میں محمد رسول اللہ ضمانت دیتا ہوں کہ یہ میری گارنٹی پہ جنت میں جائے گا. کیوں جی؟ تجارت گاہ عبادت گاہ بنی کہ نہ بنی؟ دکانداروں اپنی اچھا جو گاہک لے گیا تھا چیز, پیسے دے گیا تھا, اب واپس آیا, پیسے لے گیا, چیز دے گیا, کوئی نقصان ہوا؟ دکاندار کا کوئی نقصان ہے؟ پھر غصے کیوں ہوتے ہیں؟ دکان یوں سمجھ لو کہ میری چیز بکی کوئی نہیں تھی, پڑی ہے میری دکان میں, پھر ماتھے پہ بل کیوں چڑھاتے ہو؟
آج کے بعد میرے دوستوں دکانداروں اپنے ماتھوں پہ بل نہ چڑھانا، بلکہ اپنی دکان کو مسجد بنا لو، اپنی دکان کو عبادت گاہ بنا لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دکاندار بیچی ہوئی چیز کو ہنسی خوشی واپس لے لے، مسکراتے ہوئے اس کے پیسے واپس دے دے، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے ایک دکان بنائی، کچھ عرصہ دکانداری کرتے رہے، خرید و فروخت کرتے رہے، کچھ عرصے کے بعد دکانداری جم گئی۔ جب دکانداری اچھی بن گئی، ایک دن دکان کا سودا کیا، بیچ کر تالا لگا کر اپنے گھر جا کے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے سمجھایا اللہ کے بندے، اب تک تو وہ چٹی ہٹی کھٹی تھی، اب تک تو دکانداری بنا رہا تھا، اب جا کے تیری دکان چلی اور تو نے دکان بند کر دی، کیا ہوا؟ کیا تجھے پیسے کی ضرورت نہیں؟ صحابی کہنے لگے میں نے پیسہ کمانے کے لیے دکان نہیں بنائی، میں نے دکانداری کرنے کے لیے دکان نہیں بنائی، میں نے بڑی تجارت کرنے کے لیے، روپیہ کمانے کے لیے دکان نہیں بنائی تھی، بلکہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا، آپ ارشاد فرماتے تھے جو دکاندار بیچی ہوئی چیز کو ہنسی خوشی واپس لے لے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گارنٹی اور ضمانت پہ اس کو جنت دلاؤں گا، جنت کا داخلہ دلاؤں گا۔ میں نے تو صرف اور صرف اس نیت سے دکان بنائی تھی کہ کوئی ایک آدمی چیز لے جائے پھر واپس کرنے آئے، میں مسکراتا ہوا چیز واپس لے لوں، پیسے واپس دے دوں، میرے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ میں تو اس دن سے جال لگا کے بیٹھا تھا، کڑکی لگا کے بیٹھا تھا، کوئی اس میں گاہک پھنسے، چیز لے جائے پھر دینے آئے۔ آج ایک گاہک چیز لے کے گیا، تھوڑی دیر میں واپس آیا، میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ جنت آ رہی ہے، جنت آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ چیز واپس لے لو، میں نے کہا شاباش شاباش، واپس رکھ، یہ لے پیسے، فالتو لے جا۔ او بھائی فالتو کیوں لے جاؤں؟ کہا تیرے اس عمل کی وجہ سے میں جنت کی ضمانت میں آ گیا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا دکاندارو اپنی نیت ٹھیک کرو۔ اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ اس کاروبار کے ذریعے میں مال کماؤں گا، میں تجارت کے ذریعے پیسہ کماؤں گا، غریبوں کا تعاون کیا کروں گا، یتیموں کا تعاون کیا کروں گا، مسکینوں کا تعاون کیا کروں گا، بیواؤں کا، ضرورت مندوں کا تعاون کیا کروں گا، فرمایا اگر اس نیت سے تو دن بھر بیٹھ کر کاروبار کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، یہ تیری دکانداری نہیں بلکہ عبادت کا مرکز بن گیا۔ آج جمعہ ہے، آپ لوگ نہا دھو کے خوشبو لگا کے آئے ہو، لگائیے نا جی سب نے، جنہوں نے نہیں لگائی وہ لگایا کرے۔ جمعے والے دن اور عید والے دن خوشبو لگانا یہ سنت ہے۔ اب آج تو لگائی تھی ویسے ہی، جلدی جلدی جمعے میں جائیں، جلدی لگائی اور دوڑ پڑے۔ آج کے بعد جب لگاؤ ایک نیت یہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خوشبو لگانا۔ اب میں وہی پچھلی بات پہ آ رہا ہوں، عمل ایک ہی ہے، آپ نے خوشبو لگائی ایک دفعہ، ایک عمل کیا، اب اس میں نیتیں بڑھاتے جاؤ، ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ پہلی نیت کر لی کہ خوشبو لگانا امام الانبیاء کی سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، تجھے ایک ثواب مل گیا۔ اب نیت اور بڑھا کہ میں مسجد میں جا کر بیٹھوں گا، اگر میں نے خوشبو نہ لگائی، گرمی ہے پسینہ آئے گا، پسینے میں سے بدبو آئے گی، میرے ساتھ والے کو زحمت ہوگی، ساتھ والا کراہت محسوس کرے گا۔ جب خوشبو لگا کے جاؤں گا دائیں بائیں والے کو کراہت نہیں آئے گی۔ تو نے ان دونوں طرف والے لوگوں کی آسانی کی نیت کی ہے، آسانی پیدا کرنے والے کو اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی آسانی عطا فرماتے ہیں، ثواب ڈبل ہو گیا۔ اب ایک نیت اور کر کہ پتہ نہیں اور کوئی خوشبو لگا کے آئے یا نہ لگا کے آئے، میں لگا کے جاتا ہوں تاکہ
مسجد میں بیٹھوں گا مسجد معطر ہو جائے گی، مسجد سے خوشبو آئے گی، مسجد بارونق اور بازینت بن جائے گی، یہ تو نے تیسری نیت کی تو تجھے 3 ثواب مل گئے۔ نیت بڑھاتا جا۔ حضور گزر رہے ہیں کہیں سے، ایک صحابی اپنا مکان بنا رہے ہیں، روشن دان لگایا، فرمایا اللہ کے بندے یہ کیوں لگایا؟ عرض کیا کہ روشنی آئے گی، ہوا آئے گی۔ فرمایا کوئی تجھے اس پہ فائدہ نہیں ہوا، اس نیت پہ تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اگر تو نیت کر لیتا کہ اس میں سے مسجد کی اذان کی آواز آئے گی تو تیرا یہ روشن دان لگانا عبادت بن جاتا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو تمہارا قرآن اور حدیث ہمیں بتاتی ہے، ان سے جو ہمیں بتلاتے ہو کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اور مسلمان نیک اعمال ہمیشہ ہمیشہ جنت میں، ایسے ہی ہے نا جی؟ پتہ ہے نا سب کو؟ جو جہنم میں گیا جہنم میں رہے گا کتنے سال؟ ان گنت اربوں خربوں سال۔ جس نے اسلام قبول نہیں کیا، مسلمان نہیں ہوا، آج کے دور میں یہودیت پہ موت آ گئی، عیسائیت پہ موت آ گئی، ہندو مت بت پرستی پہ موت آ گئی، مجوسیت پہ موت آ گئی، تو ایسا آدمی اربوں خربوں سالہ ان گنت بے شمار جو سالوں کی زندگی ہے وہ جہنم میں گزارے گا۔ کسی نے کہا اللہ والے یہ تو زیادتی ہے، ظلم ہے۔ ایک آدمی نے کفر کیا 100 سال، اس کو سزا بھی ملنی چاہیے 100 سال۔ ایک آدمی نے ایمان والی زندگی گزاری 100 سال، اس کو انعام بھی ملنا چاہیے 100 سال۔ یہ کیا؟ وہ ساری زندگی جہنم میں، وہ ساری زندگی جنت میں۔ فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل پر حاوی ہے۔ وہ جو کافر ہے کفر پر اس کی موت آئی، اگر اس نے 100 سال زندگی گزاری، اس کی کفر پہ موت آ گئی، یہودیت پہ موت آ گئی، عیسائیت پہ موت آ گئی، شرک کرتے کرتے موت آ گئی، کفر پہ موت آ گئی، تو اس کا ارادہ یہی تھا اگر 1000 سال کی بھی زندگی مل جائے، 1,00,000 سال کی بھی زندگی مل جائے تو کفر پہ زندگی گزارے گا۔ جس کی ایمان پر موت آ گئی، اس کی نیت یہ تھی اگر 1,00,000 سال کیا 10 لاکھ سال کی بھی زندگی مل جائے میں اسلام پر زندگی گزاروں گا۔ فرمایا اس کی نیت کفر والی تھی تو 100 سال کی زندگی پر اب تمام زندگی کفر والی گزارنے کا ارادہ تھا، تو اس کی تمام زندگی جہنم میں گزرے گی۔ نیت کا اتنا بڑا عمل دخل ہے، اس لیے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں۔ کر لی بھی سب نے نیت ٹھیک اپنی اپنی؟ اگر کر لی ہے 2 منٹ کے اندر میں اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ آج سے کوئی 18-19 دن کے بعد بقرہ عید آنے والی ہے۔ میں نے جو ساری محنت کی ہے یہ بات سمجھانے کے لیے۔ کئی لوگ بقرہ لاتے ہیں ساتھ والے کو چڑھانے کے لیے، ہمسایہ جو ہے نا، ہمسایہ اور ہمسائی بڑے تنگ کرتے ہیں، لڑاکو ہیں، بڑا شیخی بکھیرتے ہیں۔ پچھلے سال ہمارے بکرے سے تکڑا بکرا لے کے آئے، اس دفعہ میں دیکھتا ہوں کوئی بیڑا بیڑی اونٹ جانور ایسے اس لیے لاتے ہیں، علاقے کا چودھری ہمیشہ یہی جو ہے نمبر لے جاتا، اب کے لے کے دکھائے۔ یعنی قربانی اس لیے لاتے ہیں اچھی تکڑی، اور ان کے پیروں میں چھن 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 اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ علاقے والوں کو پتا چلے چودھری صاحب بکرا لے آئے ہیں۔ کوئی مت ماری گئی ہے، ایک مخالف کو، ایک دشمن کو، ایک ہمسائے کو جلانے نیچا دکھانے کی وجہ سے تو بکرے کی چھن چھن کراتا پھرتا ہے۔ اسی گلی میں ایک بیوہ ہے، اسی گلی میں یتیم ننھے بچے ہیں جو 1 کلو گوشت کے پیسے نہیں رکھتے، تیری چھن چھن ان کا دل نہیں دکھاتی؟ تیرے بکرے کی آمد و رفت سے
اس بیوہ کے دل کے اوپر کیا گزرتا ہے جب تیرا بکرا چھن چھن کرتا گزرتا ہے، تیرا بیڑا چھن چھن کرتا گزرتا ہے. یہ غریب بیوہ کا بچہ کہتا ہے اماں ہم بھی بکرا لیں، اماں ہم بھی بکرا لیں. ماں بچے کو کیا سمجھائے، وہ بیوہ عورت پھوٹ پھوٹ کے رو پڑتی ہے، تسلی دیتی ہے بیٹا ہاں لائیں گے، جھوٹ بولتی ہے ہاں بیٹا لائیں گے لائیں گے. نہ بکرا کبھی آیا ہے بیوہ کے گھر میں، نہ کبھی آنا ہے. یہ چھن چھن، یہ گلے کے ہار، یہ اس کو روزانہ پھرانا ٹرانا، لوگوں کو دکھانا، پھر ہمیں فون کرنا قاری صاحب ہمارے بکرے کو نظر لگ گئی تویز دے دو. میں قربانی کے بکروں کے لیے پیر بناؤں کہ میں قربانی کے بکروں کا؟ اچھا پھر آج کے بعد مجھے کسی نے فون کیا نا، میں قربانی کے بکرے کا تویز بھی ڈبل ریٹ پہ دوں گا. قربانی کا جو ہے اور نظر سے بھی بچانا ہے، تیری ناک بھی اونچی کرنی ہے، ہمسایوں میں برادری میں تیری چھن چھن واہ واہ بلے بلے کو بھی تو برقرار میں نے رکھنا ہے نا. میں بلکہ ڈبل نہیں 11 گنا قیمت پہ تویز دیا کروں گا. خدا کا خوف کرو. بکرا تو نے ذبح کرنا ہے، اللہ کے لیے پریشان کر رہا ہے بیوہ کو. قربانی دینی ہے، اللہ کے لیے تکلیف دے رہا ہے یتیموں کو. تو نے قربانی کرنی ہے، اپنے سر سے وزن اتارنا ہے، واجب اتارنا ہے، تیرے اوپر لازم ہے قربانی. تو نے اپنا وہ وزن اتارنے کے لیے عبادت کی نیت سے بکرا لایا ہے، لیکن برباد کر رہا ہے، چھری پھیر رہا ہے کسی غریب یتیم مسکین کے دل پر. یاد رکھنا ایسے بکرے کا کوئی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. اللہ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا. قرآن کھول کے پڑھ لینا، ترجمہ دیکھ لینا. مزید وضاحت انشاءاللہ اگلے جمعے یا بقرعید والے دن کروں گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا لوگو یہ جو قربانی ہے، یہ جو بکرے، یہ جو چھن چھن، یہ گلے کے ہار، یہ انہیں روزانہ ٹرانا پرانا، یہ جو بڑی سے بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی سے قیمتی قربانی تم لایا کرتے ہو، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ فرماتے ہیں یہ بکرے کی چھن میں اللہ کو قبول کوئی نہیں، یہ گلے کے ہار میں اللہ کو منظور کوئی نہیں، ان پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ دکھلاوے کی وجہ سے یہ جو تو چھن چھن کراتا پھرتا ہے، اس تیری چھن چھن نے تیرا پورا بکرا برباد کر دیا. میں اللہ چھن چھن کو نہیں دیکھتا، نہ اس بکرے کی موٹائی دیکھتا ہوں. بعد میں بتاتے پھرتے ہیں جی ساڈا بکرا 3 من کا نکلیا. 3 من کا نکلا، حصہ تو ایک ہی تھا نا، اور اس میں گوشت کتنا تھا یہ بھی بتا. پھر بتائے گا 1.5 من چربی تھی، آدھا من جو تھا نا، آدھا من گوشت تھا. ایک حد ہے گوشت بننے کی جانور کی، یاد رکھنا. یہ آپ کو ٹی وی پر اخبارات میں دکھائے جاتے ہیں نا جی، وہ 16 من کا بیل، 50 من کا بیل. یاد رکھنا اس کو دیکھ کر خوش نہ ہوا کرو، یہ سارے مضر صحت ہیں. اوور وزن والے جتنے بھی جانور ہوتے ہیں نا، یہ جو مرغی ہوتی ہے نا، مرغی 1.5 کلو تک اس کا وزن سمجھ میں آتا ہے. جس مرغی کا وزن 2-2.5 کلو ہو، یاد رکھنا کہ اس کے اندر چربی اور گند بھلا بھرا ہوا ہے، اس کا گوشت کوئی نہیں. تو انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہوا کرو کہ چودھری صاحب دا ایڈا وڈا بکرا ساڈی لے لی، چودھری صاحب کا، ڈوگر صاحب کا، رانا صاحب کا اتنا بڑا بیل، اتنا بڑا بیڑا، اتنی بڑی گائے، اور ہماری مریل. اس کو دیکھ کر پریشان نہ ہونا. آپ کی جو مناسب درجے کی گائے بیل ہے، اس کا گوشت آپ کو کھانے سے فائدہ دے گا، اور وہ سارا مضر صحت ہے. اگلی بات بتلاؤں، چودھری صاحب نے جہاں اتنا بڑا بیل لیا ہوتا ہے نا، وہاں ایک مناسب سائز کا بکرا لیا ہوتا ہے. بکرا سارا خود کھاتے ہیں، اور یہ غریبوں کو، یہ جو نقصان دہ مال ہے یہ غریبوں کو کھلاتے ہیں. سمجھدار بنو، عقل مند بنو. لوگ کہتے ہیں جی میں نے گوشت مانگنے جانا چودھری سے، اس کا بیل بڑا تکڑا ہوتا ہے، بڑا بہترین ہوتا ہے، وہ کھا کے میں بھی بیل بن جاؤں گا. اور بیل نہیں بنے گا تو کچھ اور ہی بن جائے گا. اس لیے اپنی نیت بھی ٹھیک کریں. اللہ کے لیے قربانی دینی ہے، اللہ کو راضی کرو. اب کیسے کرنا ہے میں نے بھی آپ کو بات سمجھا دی، اور آپ عقل مند
बाशऊर पढ़े लिखे लोग बैठे हो, पता है अल्लाह कैसे राजी होते हैं। कोशिश करें कम अज कम हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं हमारे बकरों की छन छन ना हो। क्यों भाई, करते हैं इरादा, नीयत करते हैं? अगर नीयत सही सच्ची कर ली है तो इंशाअल्लाह सवाब मिलना शुरू हो गया। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बे कायनात, ये जितने भी हजरात दूर नज़दीक से आए, इस गर्मी के मौसम में बड़ी दूर दूर से लोग चल कर के आते हैं, अल्लाह इन हजरात का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये गुफ्तगू करना और सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हर अमल मौला आपकी रज़ा के लिए हमें करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने अमाल सालिहा हम कर चुके, अल्लाह सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमने नासमझी की वजह से, बदनीयती से भी जो अमल किए, मौला मेहरबानी फरमा, माफ़ी अता फरमा और शर्फ कबूलियत अता फरमा। आइंदा हमें अपनी नीयतें सही रखने की तौफीक अता फरमा। हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा। भाई अब्दुल रज़ाक भट्टी साहब हैं लाहौर के साथी, मैं अभी जुमे के लिए आ रहा था तो फ़ोन किया, पिछले जुमों की रिकॉर्डिंग सुनी, बड़ी हौसला अफजाई भी कर रहे थे।